تعالیٰ نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا۔ حضرت مفتی صاحب کی شان میں میں ان اشعار کو ادا کرتے ہوئے حضرت سے میں اجازت چاہوں گا۔ ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدر کے اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہم لوگ جامعہ کاشف العلوم اس کی افتتاحی اجلاس میں تشریف فرما ہے۔ عام طور پر زمانہ تنقیدوں کا ہے، ناقدوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ زمانہ ہی انگلی کرنے کا زمانہ ہے، تو مختلف قسم سے جو بھی کار خیر کرنا چاہے گا، تمام احباب خیر، اصحاب خیر، رجال خیر اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، ہر خیر کے کام میں آپ کو رکاوٹیں پیدا کرنے والے، دراڑ پیدا کرنے والے، آڑ آنے والے روز اول سے تا قیامت ملتے رہیں گے۔ روڈ بریک کو دیکھ کر اگر کوئی بریک مارے، گاڑی کبھی آگے بڑھ سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ سڑک پر روڈ بریک بہت زیادہ ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، جناب آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ روڈ بریک اپنی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہے، نہ ہی اپنی رفتار کو روکنے کے لیے۔ کم کرو پھر آگے بڑھو، کم کرو پھر آگے بڑھو، کم کرو پھر آگے بڑھو۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی نے دیکھا، ایک بار ہارا، دو بار ہارا، تین بار ہارا، 6 بار ہارا، انہوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا مکوڑا درخت پر چڑھ رہا ہے،
پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، 7ویں مرتبہ چڑھ گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سوچا ایک چونٹی کی محنت جب اللہ ضائع نہیں کرتا، کیا مجھ جیسے اشرف المخلوق کی محنت کو اللہ ضائع کرے گا؟ آگے بڑھے، اللہ نے فتح سے نوازا۔ یہ ہمارا کام ہے، کام کرنے والے قادم زیست کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا ہمارے اکابر کے کام میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا ہمارے اسلاف کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا تعلیم و تعلم کا میدان میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا تصوف و تزکیہ کے میدان میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا وہ لوگ جو سخی بن کر اپنی سخاوتوں سے نوازنا چاہتے تھے، کیا ان کے کاموں میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا مسجدوں کے تعمیروں میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ رکاوٹ ڈالنا زمانے کے فرعون، حامان، شداد، نمرود والذین یتبعوہم، ان سب کا کام ہے۔ یہ سب تا دم زیست رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں گے۔ کیا مکی زندگی کی رکاوٹوں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے دعوت کے میدان کو چھوڑ دیا؟ ایک ہاتھ میں چاند دے دو، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو، تب بھی یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم علماء کی جماعت تا دم زیست، تم چاہے پہاڑ کھڑا کر دو، طوفان لا لو، اور تم کتنا ہی چاہے زلزلے قائم کر لو، لیکن ہم اپنے مقصد کی تکمیل میں کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ چھیڑنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصول کو صحابہ نے اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لیا تھا، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کو ملامت کرنے دو، کہنے والوں کو کہنے دو، بولنے والوں کو بولنے دو، بکنے والوں کو بکنے دو۔ ہر ایک جو اپنے مقصد کی جانب چلتا ہے دیوانے کی طرح، اسے دیکھ کر کہنے والے انؤمن کما آمن السفہاء روز اول سے کہتے آ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ ایسے پاگلوں کی طرح ایمان لائیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد نہ گھر کا خیال، نہ اپنے طبیعت کا خیال، نہ اپنے لباس کا خیال، نہ اپنے صبح شام کھانے کا خیال؟ ارے بھائی یہ لوگ تو اشارے پر قربان ہوتے جا رہے ہیں، کیا ایسے پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ الا انہم ہم السفہاء، کہنے والے پاگل ہیں، مقصد کی طرف آگے بڑھنے والے پاگل نہیں ہیں۔ آج تم علماء کی جماعت کو پاگل کہو گے، کیا ضرورت، کیا ضرورت، کیا ضرورت؟ ذرا میں ہمیشہ کیڈی، آپ دیکھیں گے کیڈی عموماً کہا جاتا ہے، ارے بھئی یہ کیڑی ہے، یہ کیڑی ہے، یہ کیڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کیپ ڈسٹینس۔ واٹ از دا میننگ آف کیڑی؟ کیپ ڈسٹینس، ذرا ان لوگوں سے دور رہنا، سلام بھی اس طرح۔ کیا مطلب؟ جناب والا جہاں ہو وہیں رہے، قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ السلام علیکم، خیریت؟ کیا مطلب؟ آگے آپ ہم سے خیریت نہ پوچھیں، آپ وہیں رہیں جہاں ہیں۔ جیسے صحابہ نے مکے کی زندگی کے بعد، مدینہ آنے کے بعد تمام کیڑیوں سے کہہ دیا تم سب اپنی اپنی جگہ رہو۔ ہم کون ہیں؟ بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المکرہ والمنشا۔ ارے ہم تو ہر حال میں سرکار کے اس ایما پر قربانی دیتے رہیں گے کہ یسر والعسر، چاہے تنگی ہو یا فراغ دستی ہو، ہر حال میں۔ یہ جماعت مولویوں کی جماعت ہے، ہم کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کے بھونکنے سے بھاگنے والے نہیں ہیں، کسی کے چلانے سے رخ بدلنے والے نہیں ہیں، کسی کے درمیان میں کھڑے ہو جانے سے ہٹنے اور چھٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے گوریاں نشینوں کی جو اس کی تاریخ روز اول سے پڑھو، بغیر اسباب کے مسبب الاسباب پر بھروسہ کر کے آگے چلنے والی جماعت صرف علماء کی جماعت ہے۔
ایسی جماعت جو علماء کے علاوہ بغیر اسباب کے مدارس قائم کیے ہوں. اور ہمارے مدارس آج بھی لمیٹڈ داخلہ نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ان لمیٹڈ، جتنے چاہے بچوں کو لا لو، جہاں سے چاہے بچوں کو لا لو، ہم کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے. تمہارے پاس اسباب کیا ہے؟ اسباب نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے. اسباب نہیں ہے، کیا ہے اسباب؟ نہیں ہے اسباب. کہاں سے؟ نہیں پتا کہاں سے. ہم کھولنا ہمارا کام، افتتاح ہمارا کام. جو بھی مرزوق آئے گا اسے رازق کھلائے گا. رزاق مرزوق کو کھلانے والی ذات ہے. جہاں سے بھی آئے گا اسے رزاق کھلائے گا. اسے کون کھلائے گا؟ رزاق کھلائے گا. اس لیے ہماری جماعت ہمیشہ متوکلین کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے بولو بھائی؟ الحمدللہ بولو جی. کیا ڈھیلے ستھرے آدمی آمین. کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ جماعت کون سی؟ متوکلین کی. متوکلین ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. وہ جماعت ہے صرف اللہ کے بھروسے پر چلتی ہے. مولویوں کو لوگوں نے رزق کم کرنے کی کوشش کی، تنخواہ کم دے کر. ارے بھائی ظالموں کے الگ الگ قسمیں ہوتے ہیں، تو ایک قسم تنخواہ دینے والوں کی بھی، مولانا ہم 6,000 دیں گے، اذان بھی دینا ہوگا، نماز بھی پڑھانی ہوگی، جمعہ کا خطبہ بھی دینا ہوگا، منظور ہے تو رہیں یا تو جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی آپ کو 6,000 پر یہ پورا کام کرنے والے مولویوں کی جماعت ملے گی. کیا سمجھا تم لوگوں نے مولویوں کو؟ مولوی ڈر جاتے ہیں. تمہاری عزت تمہاری مقام کی وجہ سے دیتے ہیں، چاپلوسی نہیں کرتے. یاد رکھنا، تم ہم عزت بھگت میں دے رہے ہیں. تنخواہ کی بنیاد پر تو ہمارے جو تمہیں سلام نہ کرے. تمہیں جو عزت تمہارے مقام کی وجہ سے، تمہاری مرتبے کی وجہ سے، تمہاری چاپلوسی ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اخلاق سکھایا گیا ہے، اس اخلاق کو تم لوگ چاپلوسی نہ سمجھو. ہم اخلاق والے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں مدارس ایک نہیں 1000 کھل جائیں، چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. اور اسی بھروسے پر آج کاشف العلوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تمام مدارس طلبا کہاں سے آئیں گے؟ اللہ لائیں گے بھائی. کھانا ارے مولانا چندہ کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی. تجھے تو خودی پسند ہے لیکن ہمیں تو خدا پسند ہے. ہم تو صرف خدا کے لیے چلتے ہیں، خدا کے لیے جیتے ہیں، خدا کے لیے رہتے ہیں، خدا کے لیے سنتے ہیں، خدا کے لیے سب کچھ سہتے ہیں. اسی لیے ایک بزرگ جب کوئی چندہ لینے کو جاتے تھے تو وہ دھکا دیتے تھے، گالیاں سناتے تھے. تو حضرت خالی ہاتھ واپس نہیں آتے، حضرت رسید نکال کر دیتے. ایک دھکا، ایک گالی، ایک کڑوی بولی، رسید نکال کر دیتے تھے. حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا، ارے بھائی تم رسید میں دھکا لکھ کر لاتے ہو، کڑوی بولی لکھ کر لاتے ہو، کیا ماجرا ہے بھائی؟ کہنے لگے حضرت اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام کی حفاظت کی بنیاد پر ہم چندہ لینے کے لیے گئے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسی رسوائی کا معاملہ کیا اور میں چندے کی رسید دیتے ہوئے کہا خبردار، یہ رسید کی وصولی قیامت کے دن کروں گا. ہم کون ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والی جماعت ہے. یہ اللہ نے قرآن
قرآن کی حفاظت کرے گا، جو بھی خادم قرآن بنے گا، جو بھی مفسر قرآن بنے گا، جو بھی معلم قرآن بنے گا، ان سب کی حفاظت، اور جو ادارے میں تعلیم قرآن ہوگی وہ سب کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ براہ راست انا نحن نزلنا الذکر، جہاں جہاں بھی ذکر ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے بھروسہ تو صرف کس پر؟ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ جب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جن کو چاہتا ہے ان کو متوجہ کراتا ہے۔ اللہ کے بندے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت خانوی نے فرمایا حرام کا مال کبھی حلال جگہ پر نہیں لگ سکتا، اور حرام جگہ پر حلال جگہ پر حرام مال نہیں لگ سکتا، اور یہ اس سے بڑھ کر حلال جگہ کوئی جگہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں او مسجد بنانے والوں، مسجدوں پر مسجد، مسجد پر مسجد مبارک ہو، بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک، لیکن مسجد کی فضیلت جہاں پر آپ نے سنی وہاں پر آپ یہ بھی سنتے چلو وہ مسجد اس وقت تک قابل قدر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم نے مسجد کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مسجد بنا دی، امام عطا کر دے، مسجد بنا دی، معلم عطا کر دے، مسجد بنا دی، مربی عطا کر دے، مسجد کو مدرسہ، مسجد کو خانقاہ، مسجد کو حضرت نے آباد کرنے کے لیے وہ مانگی جو مانگنا چاہیے۔ یا اللہ کام تو مکمل ہو گیا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہمیں یہ اس مسجد کا امام چاہیے، وہ بھی علاقائی امام۔ رسول منہم کا ترجمہ کیا ہے؟ بھئی انہی کا مطلب کیا؟ امپورٹڈ نہیں، کون نہیں؟ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امپورٹڈ امام نہیں چاہیے، ہمیں ان امام چاہیے، ان بیسٹ، امپورٹڈ نہیں۔ امام صاحب کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے۔ کیوں؟ یہاں سب کے سب کیا بانجھ ہو گئے؟ یہاں کی ماؤں کے کوکھ کیا حفاظ جنم دینے سے عاجز ہے؟ یہاں کے ماؤں کی کوکھ علماء کو جنم دینے سے عاجز ہے؟ کیا یہاں کے ماؤں کی کوکھ کیا مفتیان کرام کو جنم نہیں دے سکتی؟ اولیاء کو جنم نہیں دے سکتی؟ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ بانجھ کیوں ہو گئے؟ آپ جب دیکھو گے پھر آپ کو وہ مبارک کوکیں ملیں گی جہاں سے مدارس میں آنے کے بعد جن لوگوں کو تم نے ہر اعتبار سے نالائق سمجھ کر مدرسے کے حوالے کیا، مدارس نے تم دنیا نے جس کو نالائق سمجھا، اساتذہ کی کرامت، قرآن کا معجزہ، اسے لائق بنا دیا۔ اور آج جن کو تم مقتدی نہیں بناتے تھے، آج وہ مقتدیوں کے امام بن گئے، سامعین کے خطیب بن گئے، مفتیوں کے مفتی بن گئے، سامعین کے لیے مفسر بن گئے، آج وہ تمام مسائل کے حل کرنے والے قاضی بن گئے۔ کس کون بنے؟ نالائق سمجھ کر تمہارے ریجیکٹڈ کو اللہ نے سلیکٹڈ کر لیا، اور جس کو تم نے سلیکٹ کیا وہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا۔ تم نے سمجھا یہ میرا لائق بیٹا، اللہ کے یہاں سے وہ نالائق بن گیا، یہ میرا فائق بیٹا اللہ کے یہاں سے نالائق بن گیا۔ اولاد چار ہیں، ایک اس میں سے دین کے لیے جن کو تم نے نالائق سمجھ کر وقف کیا وہ بھی ہے، جس کو لائق سمجھ کر تم نے دنیا کو دیا وہ بھی ہے، تینوں ماں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ وہ جس کو تم نے نالائق سمجھا وہ ماں باپ کو رکھ کر زندگی بھر خدمت کرنے کو عبادت سمجھتا ہے۔ ایسی ہستیاں دینے کی جگہ مدارس ہیں۔ اب یہ جو مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھو بھئی اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں؟ یہ تو ہے جو ماں کو بلانے پر بھی جا کر دیکھنے کو تیار نہیں، تڑپنے پر بھی جانے کو تیار
ایک جنازہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا نکلا، ماں باپ دونوں کمزور، اور اولاد ایک امریکہ میں ایک آسٹریلیا میں، دونوں جنازے کو نہیں آ سکے۔ ہو ایسی اولاد پر، جو اولاد ماں باپ کے سہارا نہ بنے، وہ کیسی اولاد؟ لعنت ہے ان اولاد پر، اور لعنت ہے ان ماں باپ پر جو ایسی خباثت والے ذہنیت رکھتے ہو۔ کیا ضرورت؟ روٹی چٹنی اپنے علاقے میں کھایا کرو، اس سے بڑھ کر عزت کوئی اور چیز میں نہیں ہے، اور تم روٹی چٹنی کے زیادہ وہاں کے بریڈ اور وہاں کے جام کو ترجیح دیتے ہو۔ وہاں نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ عافیت ہے، نہ عزت ہے، وہاں ایسی زندگی ہے جہاں پر کوئی کسی کی خیر خیریت نہیں پوچھتا۔ بلکہ میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں، افریقہ گیا ہوں، رشیا گیا ہوں، دیگر ممالک، ابھی افریقہ سے میں 30 تاریخ کو واپس آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہاں کی زندگی ایسی زندگی، مالدار لوگوں نے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھالی کے لیے ٹرینڈ کتوں کو رکھ دیا، ٹرینڈ کتے، مشق کیے ہوئے کتے، مشاق کتے۔ وہ کتے کرتے کیا ہیں؟ وہ کتے باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، بیت الخلا لے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، دوائی اٹھا کر دیتے ہیں۔ کتے اب چنانچہ ماں باپ جب مرتے ہیں، کتوں کے نام پر پراپرٹیاں۔ کیوں؟ یہ وفادار ہے، یہ وفادار نہیں۔ کتنے ایسے کتے چاہیے آپ کو؟ مالدار، کروڑ پتی، لکھ پتی، زمیندار، علاقے کے مالک کتے ہیں۔ اسی لیے آج یہ تو وہ زندگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتوں کے تابع دار ہونے سے پہلے فاقتلوا الکلاب، کتوں کو مدینے سے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کتوں کی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ کتا کون ہے؟ اپنوں کا غدار، پرائیوں کا وفادار، یہ ہے کتا۔ کتا وفادار جانور، لوگ ادھوری بات کرتے ہیں۔ کتا وفادار جانور کس کا؟ پرائیوں کا۔ غدار کس کا؟ اپنوں کا۔ آج تک کتے کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا یہ لوگ اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ آپ کے یہاں کوئی کتا آ رہا ہو، آپ کے علاقے میں کتا ہے، آئیے ویلکم ویلکم، استقبال کیا ہو، ایسا تیزی کے ساتھ اپنا چہرہ بناتے ہوئے بھاگے گا کہ وہ انٹر ہونے سے پہلے ایگزٹ ہو جائے گا۔ یہ کتوں کی صفت ہے۔ اور مدارس وفادار بنانے کی جگہ، اور آج وفاداروں کی کمی ہے۔ کیا مطلب؟ مدارس اتنے کھولو کہ مدارس میں وفادار بناتے کم از کم، آپ سے میں پوچھوں، حفاظ کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہے 10 جہنمیوں کو حافظ جنت میں لے جائے گا۔ پہلے سبوں نے روایت سنی کہ نہیں سنی؟ سنی کہ نہیں سنی بھائی؟ خاموش مت بیٹھو، خاموش بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ان کو حرکت، زندہ ہونے کی حرکت دینا چاہیے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ خاموش۔ سنی کہ نہیں سنی؟ سنی کہ نہیں سنی؟ اسٹیچو سنی کیا؟ ارے بھائی سنی کہ نہیں سنی؟ ہاں سنی۔ حافظ 10 کو لے جائے گا جن پر جہنمی ہونے کی مہر لگا دیا گیا۔ اب سنیے، اب کتنے خاندان کے افراد ہیں، کتنے حافظ ہیں، حساب لگا لو۔ تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ میرا خاندان بہت بڑا، 200 افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، حفاظ کتنے ہیں جہنمیوں کو جنت کو لے جانے والے؟ ایک بھی۔ اچھا بھائی تمہارے خاندان میں کتنے 50 ہیں، کتنے حفاظ ہیں جنتیوں جنت میں لے جانے والے؟ ایک بھی نہیں۔ تمہارے یہاں کتنے ہیں؟ 100 ہیں، کتنے ہیں حفاظ؟ ایک بھی نہیں۔ تمہارے یہاں ہے؟ ہاں ہے، کتنے ہیں خاندان والے؟ 300، حفاظ کتنے ہیں؟ 2، تو 20 گئے، بقیہ 280۔ ارے حساب کتاب سمجھ
سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو پتہ کیا چلا؟ اشارہ ہے اس حدیث میں ہر 9 کا 10واں حافظ ہونا چاہیے تاکہ تب کے سب اللہ کے یہاں مغفرت پانے والے بن جائیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تاکہ وہ، اور دوسری بات، وہ حافظ بھی چھتری نہیں ہونا چاہیے، وہ حافظ نمازی ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز رکھنا چاہیے، تب جا کر وہ حافظ ہو جائے گا۔ خود ہی جنت سے دور ہو کر کہاں سے جنت میں نہیں جائے گا؟ تو اب حافظ کیا ہے؟ لائق حافظ کتنے، فائق حافظ کتنے، جنتی حافظ کتنے، لیکن جن کی شفاعت قبول ہو ایسے حافظ کتنے؟ یہ حساب اگر پورے اگر بیجاپور کا ڈالا جائے تو کتنے مدارس چاہیے حفاظ بنانے کے لیے؟ اور ہمارے یہاں مدرسے ہیں لیکن ٹوٹل لگاؤ آپ، ہر 10 بچے کا ایک بچہ تو کم از کم حافظ بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں بنا رہے۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت مدارس عذابات روکنے کے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ جس وقت حضرت عبد القادر جیلانی قطب ربانی کے زمانے میں وبائی بیماری پھیلی، لوگ بھاگ کر آئے، فرمایا حضرت کچھ نہ کچھ علاج بتائیے۔ فرمایا جو اس وقت مدرسے کے اطراف کمپاؤنڈ کے اندر جو پودے ہیں وہ کھایا کرو، جو پانی ہے وہ پیا کرو، پیا، شفا یاب ہو گئے۔ ایک وفد آیا حضرت کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگا، حضرت ہم لوگ وہی پانی وہی پودا اپنا علاقے کا کھاتے تھے، اپنے گھر کا کھاتے تھے، شفا نہیں ہوئی، اور یہاں کھاتے ہی فوراً شفا یاب ہو گئے، کیا بات ہے؟ کیا حکمت ہے؟ ذرا سمجھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ارے مدرسے کے در و دیوار، مدرسے کے پودے، مدرسے کی بوڑی، مدرسے کے قطرہ قطرہ، یہ صبح سے شام تک قال اللہ قال اللہ قال اللہ قال رسول سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے اثرات اللہ نے ان پودوں میں بھی منتقل کر دیا۔ آج جو تم نے کھایا وہ معمولی پودا نہیں، وہ پودا جو 1 سال سے قرآن سن رہا ہے، اللہ نے وہ شفا وہاں منتقل کر دی۔ اور تمہارے گھر کے پودے صبح سے شام تک تمہارے گالیاں، تمہاری بولیاں، تمہارے دیگر تمام باتیں، تمہاری لڑائیاں وہ سن رہے ہیں، وہاں پر وہ شفا کہاں ہے؟ پوچھا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، ذرا بتائیے اللہ والوں سے ملنے کہاں جاؤں؟ فرمایا اللہ والوں سے ملنے کے لیے وہاں جاؤ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ جاؤ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے پاس، حفظ کرنے کرانے والوں کے پاس، قرآن کا دور کرنے والوں کے پاس، قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کا پیشہ بنا کر، زندگی کا ایک مقصد بنا کر صبح سے شام تک جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہاں جاؤ، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تمہیں وہاں ملیں گے۔ آج ہم لوگوں کو چاہیے ہر علاقے میں ایک مدرسہ، تاکہ وہ مدرسہ علاقے میں آنے والے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہو، وہ بچے جب تہجد میں اٹھ کر وضو کرتے ٹھنڈے پانی سے اور قرآن کھول کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ اس علاقے پر اترنے والے گناہ کو ان معصوم بچوں کے قرات کی برکت سے روک لیتا ہے۔ ہمیں کیا پتا قرآن کی برکت اللہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی طرف سے کیا ہم نوازے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی طرف سے ہم کیسے متفرق جگہ پر موجود ہیں۔ ہونا تو چاہیے ہر ایک علاقے والا اس جگہ کو آ کر ہم اپنے آپ کو رکھتے، اپنے آپ کو وہاں مستفیض ہونے کے لیے بار بار لاتے، وہاں کے بچوں کی ہم قدر کرتے۔ جیسے ایک بزرگ انہوں نے یہ طے کیا کہ روزانہ میں ناشتہ لا کر کھلاؤں گا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، جب ناشتہ لے کر آتے تھے سر پر تو بچے کہتے ہیں بیل آ رہا ہے بیل آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ کے کان میں بات پڑ گئی، مجھے بچے بیل بولتے ہیں۔
सीधा मोहतिन साहब हजरत क्या किस्सा, मैं खाना ला कर खिलाता हूँ, इन लोगों मुझे बेल बोलती सो माफ करना हजरत, बहुत इज्जत दे दी आप, कल से माजरत चाहता हूँ। उन्होंने रोक लिया नाश्ता खिलाना। हुआ क्या, उसी दिन रात को जिस दिन उन्होंने नाश्ता नहीं खिलाया, ख्वाब में देखा जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, तलवाए अजीज को अल्लाह ताला ने दाखिले की इजाजत दे दी। दौड़ते दौड़ते चंद बच्चों ने पलट कर पूछा, रे भाई हमारा बैल कहाँ चला गया, हमारा बैल कहाँ चला गया, हमारा बैल कहाँ चला गया। इतनी बात उन्होंने ख्वाब में सुनना था। बेदार होकर दूसरे दिन बेहतरीन नाश्ते के साथ हाजिरी दिए। पूछा गया क्या बात है, कहने लगे माफ करना हजरत, कल मैंने ये ख्वाब देखा, ये बैल बोले घटा बोले कुछ भी बोले, मैं ये खिदमत का आदम अजीज करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इन बच्चों को हमने क्या समझा, इन बच्चों को हमने क्या समझा, बच्चे बच्चे हैं। ले खतना करे तो ऐसा छोटा खतना है ना, वक्त पर कर देना फौरन, शरारत ना बंद हो जाए। इसलिए मैं आज करना चाहता हूं कि हमेशा इस बात का ख्याल रखें, बच्चे बच्चे हैं हम लोग। माशाल्लाह ये इदारे का जो हमने इरादा किया, ये कोई मामूली बात नहीं है, मिला बच्चों की कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। आपको एक बात सुनाऊं, ईरान में जिस वक्त शियों का गलबा हुआ 3% अहले सुन्नत थे, 3%। आज से तकरीबन 250 साल पहले की बात बोल रहा हूं। फिर उसके बाद अल्लाह ने ईरान वालों को, शियों का तो एक मामला V2 आवर्स 2, V आवर्स 7, ये तो मामला उनका चलता रहता है, V2 आवर्स 1। लेकिन माशाल्लाह अहले सुन्नत अल्लाह पर यकीन करते हुए तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फइन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, खूब अल्लाह ताला जो देता था औलाद लेते थे। बढ़ते 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 मैं जब 2004 ईरान गया, मैं एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठे, मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, महल्ले के बच्चे, मकतब के बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे माशाल्लाह। उन्होंने पूछा कैसे, कहा देखिए आपके यहाँ हम मेहमान आए हैं, पूरे महल्ले के बच्चे खिदमत के लिए आ गए, कोई पानी ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई प्लेट ला रहा है, कोई हाथ धुला रहा है, कोई इस्तकबाल में फूल लेकर खड़ा हुआ है माशाल्लाह। कहने लगे कहाँ हैं हजरत महल्ले के बच्चे? मैंने कहा ये महल्ले के नहीं हजरत, मेरे बच्चे हैं। हिसाब डाल को देखे तो 30-8 बच्चे थे, कम से कम वो 30-8। मैंने जो सबसे ज्यादा माशाल्लाह वहां सुना, 1 2 3 मसना व सुलासा व रुबा से कितने 72 70 पर 2 बच्चे ये साहिब को। अल्लाह और मजीद बरकत अता फरमाए। हम लोग पूरे कितने जी बच्चे 2 पे ढीले हो जाते हैं, ऐसे ढीले सुतरियां की तरह आते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाना। तो वहां 72, अल्लाह अकबर। आज पूरे ईरान में 33% अहले सुन्नत है, 33 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान वालों के बच्चों की कोई कमी नहीं है। इस वक्त एजुकेशन के एतबार से देखा जाए 60% बच्चे एजुकेशन से बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। आप हम पर जरूरी है, लाजिम है कि हम महल्ले की, हम छोड़ो भाई, जो बच्चे पढ़ रहे पढ़ने दो, मैं ये नहीं कहता स्कूलों से निकालो, यहाँ से निकालो, वहां से निकालो, नहीं। जो बच्चे इस वक्त एजुकेशन को छोड़कर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अगर उन्हीं बच्चों को आप मिला, अगर जमाओगे, एक महल्ले से 200, 300 बच्चे मिलेंगे आपको। एक महल्ले से बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? जाओ मेहनत करो भाई। एक तरफ चंदा और एक तरफ बंदा, एक तरफ चंदा एक तरफ बंदा। जहां चंदे की हम फिक्र करते हैं, वो बंदे की भी फिक्र करें। अगर हमारे साथियों
لا کر مدارس میں داخل کر دیں. جب انسپیکشن کے لیے آئے پولیس تو ہم نے یہی بات بتائی, جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے کون ہے جانتے ہو؟ جو 5th چھوڑ کر 3 سال تک باہر چنکا رہا تھا, 6th چھوڑ کر 2 سال تک باہر گنڈا گردی کر رہا تھا. ایسے بچوں کو ہم نے لا کر یہاں پر مدرسے میں جمع کیا تاکہ ناظرہ کلام پڑھے اور پھر حفظ قرآن کرے. الحمدللہ یہ بچے آج مہذب ہو چکے ہیں. کیا ہمارا یہ کرنا غلط ہے؟ کیا ہمارا کرنا غلط ہے؟ نہیں صاحب نہیں, معاف کرنا, غلط نہیں خبر ملی تھی. میرے بھائیوں, اگر یہ فکر بیجاپور میں کریں تو کتنے بچے ہیں پڑھائی چھوڑ کر دیگر کاموں میں. آپ جائیے ان سے پوچھئے, باقاعدہ پوچھئے, بھائی یہ بچہ کیوں چھوڑا, یہ بچہ کیوں چھوڑا. بہت سارے گھر میں کھانے کے لیے, کھانا فیس بننے کے لیے پیسہ نہیں, اس لیے انہوں نے پڑھائی چھڑوا دیا. لائیے, ہمارے یہاں ہم فیس لازم نہیں کرتے. فیس دے سکتے ہیں الحمدللہ, نہیں دے سکتے ثروت مند لوگوں سے ہم کہتے ہیں آپ اڈاپٹ کر لیجئے ایک بچے کو. میرے طرف سے ایک بچے کو حافظ بنانے کے ذمہ دار. اس بچے کا جو بھی خرچہ ہوگا پڑھنے کا, میڈیکل کا اور کھانے پینے کا, میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. 2500 روپے 3000 روپے ماہانہ اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے. یہ بچے کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں, میرے ذمہ میں اسے حافظ بناؤں گا. آپ اندازہ لگائیے, اس طرح اگر ہم نے یہ ذمہ داری لے لیے, چندے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ بنا کر جتنی دیر اور جتنی دور تک یہ خدمت انجام دیں گے, مرنے سے پہلے ہم نے اپنے ایصال ثواب کا نظام بنا لیا. نیت کر لو پورے خاندان کی, نیت کر لو تمہارے ماں باپ کی, نیت کر لو تمہارے تمام رشتے داروں کی. اللہ اس بچے کے ایک حرف کا ثواب پورے خاندان کے مرحومین کو اللہ عطا کرے گا. اس طرح کرنے سے چندے کے بغیر ہم مدرسہ چلا سکتے ہیں. بھائی ہم اپنے مدرسے کو مہمانان رسول تشریف لائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. 2 دن اگر مہمان نہ ہوتا, اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے, 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے, فوراً جاتے مہمان لاتے. بھائی ہمارے گھر میں مہمان آ کر کون سا زمانہ. ہم اگر نیت کر لیے ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے دسترخوان پر نہیں بیٹھا کرتے, ہم یہ نیت کر لیے کہ روزانہ میرے گھر میں حضور کا مہمان بیٹھ کر کھانا کھائے گا. تو اگر ہم نے نیت کر لی, ہم اپنے طرف سے بھائی میں 2 موٹے چاول ماہانہ دے دیا کروں گا, 10 کلو دال دے دیا کروں گا, 10 کلو میں تیل دے دیا کروں گا, 10 کلو شکر دے دیا کروں گا, میں ٹکر دے دیا کروں گا. آپ کا یہی مال یہاں آئے گا, مہمان کھائیں گے حضور کے, گویا آپ کے دسترخوان پر حضور کا مہمان کھا رہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی, ارے بھائی سب کریں گے. آج جو تفصیل ہے وہ کون کتنے بچوں کو لائیں گے اور کون کتنے بچوں کی کفالت لیں گے, نیت کر کے بتاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ خوب برکت عطا کرے گا. بتائیے بسم اللہ بول کر کون بیٹا انشاءاللہ 3 بچوں کو لاؤں گا, 5 بچوں کو لاؤں گا, میں 10 بچوں کو لاؤں گا. جانا, محنت کرنا. ایک صاحب مولانا عبد الرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریشی, جو مولانا قاسم قریشی صاحب کے بڑے بھائی تھے, وہ 300 بچوں کو لے جا کر مدرسے میں جمایا. 300 کے 300 حافظ عالم بن گئے, اور خود انہی بچوں کو لے جا کر جمانے والی جماعت میں مولانا قاسم قریشی صاحب بھی. مولانا نے جتنا کام کیا پورے عالم میں, سب کا ثواب پہنچا ہے ان کے بڑے بھائی مولانا حاجی عبد الرؤوف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. میں سے کہتا ہوں, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لائے. بہت بڑا مجمع حضرت کے استقبال کے لیے جڑا. جب جڑا تو اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی اس زمانے میں بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی, وہ گاڑی آئی حضرت کے استقبال میں. شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا حضرت کے دروازہ کھولا. حضرت دروازے پر بیٹھے, جا کر گھر کے سامنے بنگلے کے اندر داخل ہوئے. حضرت کے لیے بیت الخلا صاف کر کے شیخ صاحب نے کہا حضرت فارغ ہو جائیے. حضرت فارغ ہوئے, وضو کے لیے پانی ڈالا, حضرت نے وضو کیا. ناشتے کے لیے
दस्तरखान बिछाया, नाश्ता रखा, नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद हजरत ने कहा सेठ साहब तशरीफ फरमाओ, आपने मुझे पहचाना? कहने लगे हजरत आपको कौन नहीं पहचानते, आप तो मुफ्ती आजम है, कौन नहीं पहचानता आपको? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, कालिम इस्लाम लिखे हुए हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, फरमाया हजरत कौन नहीं पहचानता आपको? कहा ये नहीं मैं पूछ रहा हूं सेठ साहब, और भी कुछ आपने पहचाना? तो हजरत ने फरमाया नहीं। कहा सेठ साहब याद होगा आपको, एक बच्चा चंद साल कबल याद कीजिए, जबकि आप माशाल्लाह कई बच्चों की कफालत करते थे, 50 बच्चों की कफालत करते थे आप। एक बच्चा रात को आया था, दरवाजा खटखटाया था और आपसे कहा था जी एक बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी आप ले लें और मजीद, और आपने कहा था नहीं 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 भाई माजरत चाहता हूं, कोटा पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया। कई बार वो आया, कोटा पूरा हो गया। जब वो रोता हुआ निकला, एक बुढ़िया आई, किसी घर की बंगले की मुलाजिमा थी वो, उसने पूछा बेटा रोता क्यों है? कहा एक रोटी का सवाल है, अगर एक रोटी का इंतजाम हो गया तो मैं अपनी तालीम तकमील कर ले सकता हूँ। एक रोटी, कहा बेटा वो रोटी मैं दूंगी। उस मुलाजिमा ने कहा मुझे 2 रोटियां मिलती हैं, सुबह 2, शाम में 2, मैं एक तुझे दे दूंगी, एक मैं खा लूंगी। इस बात पर मुआहदा हो गया, बातचीत हो गई, और वो बुढ़िया रोजाना वो एक रोटी लेकर खड़ी रहती थी। मैं पढ़ाई खत्म करके आता, मेरे हाथ थमा देती, बस उस बेचारी का मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते होते उसका भी इंतकाल हो गया। फरमाया वो जो बच्चा आकर दरवाजा खटखटाया था वो बंदा आजिज किफायतुल्लाह था, आपके दरवाजे पर आया था। इतना रोए सेठ साहब, इतनी बड़ी सादत से मैं महरूम हो गया। वो बुढ़िया मेरे पूरे बच्चों को जो मैंने खिलाया पिलाया उससे भी ज्यादा सवाब लेकर चली गई। मेरे भाइयों, हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो कल क्या बनेंगे हम में से कोई नहीं जानता। वो कितनी दूर जा सकता है, कहां तक जा सकता है, किधर तक जा सकता है, आलम में क्या इनकलाब ला सकता है, हम नहीं जानते। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूं, इन बच्चों की कदर करो, इन बच्चों की कफालत करो, इन बच्चों का एहतराम करो, इन बच्चों को अपने जिम्मे लेकर ये अज़्म कर लो इंशाअल्लाह मैं इन बच्चों की कफालत करूंगा और मैं अपने जिम्मे ये 2-3 मेहमान रसूल को लेकर पढ़ाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहीं से कहीं हमें पहुंचा देंगे। सब नियत करेंगे भाई इंशाअल्लाह? अरे वे सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब बताओ कौन कौन करेंगे? बिस्मिल्लाह बोलकर खड़े, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरा उठाए तो पूरा कर तुम बोलकर, आधा उठाए तो आधा कर तुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 20-25 बच्चों का निजाम हो गया। अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए, बे इंतहा कबूल फरमाए। बे इनका भी जो जो हाथ उठाए वो अपना अपना नाम बाद में लिखवा दे, लिख ले जो जो साथी हैं। और दूसरी बात ये है, कौन कौन बच्चों को लाकर जमाएगा वो बोलो। अपने रिश्तेदारों में से, मुताल्लिकीन में से कौन लाकर कितने बच्चों को जमाएगा वो भी नाम लिखाइए बिस्मिल्लाह बोलकर, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। देखो भाई नाम लिखिए, बोलिए, खड़े होकर बताओ भाई कौन कौन कितने, यहाँ जो बच्चे हैं उनमें से कौन कौन जमाएगा, जो यहाँ पर हैं वो भी बताएं इंशाअल्लाह। पहले ये बोलो जो तश्कील हो। क्या लोग उर्दू पूरी समझते कि नहीं समझते भाई, बार बार चीखा मारना पड़ता ना जी।